دنیا کے سب سے پراسرار قبیلے، وہ حقائق جو کم لوگ جانتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی دنیا میں ہمارے آس پاس شور، سکرینز، آوازیں اور معلومات کا ایک نہ ختم ہونے والا سیلاب ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ تیز ہے، بے چین ہے اور ہر وقت آگے کی طرف بھاگ رہی ہے۔ لیکن اس زمین پر اسی وقت ایسے انسان بھی موجود ہیں جو دوڑ کا حصہ نہیں۔ وہ نہ پیچھے رہ گئے ہیں نہ آگے نکلنے کی کوشش میں ہیں، وہ بس موجود ہیں۔ یہ لوگ کسی افسانوی دنیا سے نہیں آئے، یہ کسی پرانی کتاب کا حوالہ نہیں، یہ قبائل آج بھی زندہ ہیں اور اپنی زمین پر اسی طرح چل پھر رہے ہیں جیسے ان کے آباء و اجداد صدیوں پہلے چلا کرتے تھے۔ دنیا انہیں پراسرار کہتی ہے، مگر شاید اصل پراسرار بات یہ ہے کہ ہم انہیں سمجھنے کے عادی نہیں رہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم بات کریں گے ان پراسرار قبیلوں کی جو دنیا کے نقشے پر تو موجود ہیں، لیکن شاید ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ قبائل آج بھی جدید دنیا سے تقریباً الگ ہیں، نہ اس لیے کہ وہ دنیا کو نہیں جانتے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو قبول نہیں کیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بحیرہ ہند کے بیچ ایک ایسے جزیرے کی جس کا نام نقشے پر تو موجود ہے، مگر جہاں قدم رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ بحیرہ ہند کے نیلے پانیوں کے بیچ انڈمان کے جزائر کے قریب ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کے گرد سمندر ہمیشہ پرسکون نظر آتا ہے۔ دنیا اسے نارتھ سینٹینل کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بظاہر ایک عام سا سبز جزیرہ دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی کشتی اس کے قریب جاتی ہے، فضا بدل جاتی ہے۔ ساحل پر کھڑے انسان جن کے جسموں پر کم لباس ہوتا ہے، ہاتھوں میں تیر کمان اٹھائے صاف پیغام دیتے ہیں کہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ دنیا انہیں سینٹینلز کے نام سے جانتی ہے۔ یہ لوگ کسی ریاست کا حصہ نہیں بنتے، نہ کسی نظام کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی زبان بھی دنیا کے لیے نامعلوم ہے۔ مگر ان کی اصل شناخت آج بھی راز ہے۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ دور سے دیکھا گیا ہے، کبھی ہیلی کاپٹر سے، کبھی سیٹلائٹ سے، اور کبھی ان کے تیروں کی رینج سے باہر کھڑے ہو کر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قبیلہ مکمل طور پر قدیم بھی نہیں۔ سمندر میں بہہ کر آنے والا لوہا وہ پہچان لیتے ہیں، اسے کاٹ کر اوزار بناتے ہیں، لیکن جدید دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ان کا فیصلہ ہے اور دنیا نے سیکھ لیا ہے کہ اس فیصلے کا احترام نہ کرنے کی قیمت جان بھی ہو سکتی ہے۔ اس جزیرے سے نکل کر اگر ہم ہزاروں میل دور جائیں تو ہمیں ایک بالکل مختلف مگر اتنی ہی گہری دنیا نظر آتی ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کا ایمیزون جنگل ہے۔ ایمیزون صرف درختوں کا مجموعہ نہیں، یہ ایک زندہ نظام ہے جہاں ہر آواز، ہر حرکت کسی نہ کسی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایمیزون کے گھنے درختوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں چھپا ہوا ہے جہاں لوگ صدیوں سے جنگل کے ساتھ ہم آہنگ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ وہ قبیلہ ہے جسے دنیا یانومامی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ لوگ برازیل اور وینزویلا کی سرحد پر آباد ہیں۔ یہاں کے لوگ شکار کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، جنگلی پھل اور پودے استعمال کرتے ہیں اور اپنی بستیوں کو گول شکل میں بناتے ہیں تاکہ سب ایک دوسرے کے قریب رہیں۔ یہاں فرد نہیں، قبیلہ اہم ہوتا ہے، فیصلے اجتماعی ہوتے ہیں، زندگی کا ہر لمحہ دوسروں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جب پہلی بار باہر کی دنیا ان تک پہنچی تو یہ ملاقات خوشگوار نہیں تھی، نہ بندوقوں کی وجہ سے، نہ لڑائیوں کی وجہ سے، بلکہ بیماریوں کی وجہ سے۔ وہ بیماریاں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان کے لیے موت کا پیغام بن گئی۔ آج بھی یانومامی قبیلہ موجود ہے، مگر ان کا سب سے بڑا دشمن جنگل کی کٹائی، غیر قانونی کان کنی اور وہ دنیا ہے جو ان کی زمین کو وسائل کی نظر سے دیکھتی ہے، گھر کی نظر سے نہیں۔ اگر ہم ایمیزون سے نکل کر بحر الکاہل کے قریب جائیں تو ہمیں ایک اور دنیا ملتی ہے، پاپوا نیو گنی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت جیسے آہستہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں اور زبانوں کی ایک حیران کن تعداد۔ پاپوا نیو گنی کے گھنے جنگلات اور بلند پہاڑیوں کے بیچ درختوں کی چھاؤں میں ایک ایسا قبیلہ اپنی زندگی گزارتا ہے جسے دنیا کورووائی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ لوگ زمین پر نہیں بلکہ درختوں پر رہتے ہیں۔ ان کے گھر بعض اوقات 30-40 فٹ اونچائی پر ہوتے ہیں۔ یہ بلندی ان کے لیے جنگلی جانوروں، دشمن قبائل اور خطرات کی حفاظت کی علامت ہے۔ دنیا کو ان کے بارے میں اس وقت پتہ چلا جب 20ویں صدی کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ یہ لوگ صدیوں سے اپنی دنیا میں رہتے تھے اور ہمیں خبر ہی نہیں تھی۔ کورووائی قبیلہ آج بھی قدرتی خوراک استعمال کرتا ہے۔
ان کے قوانین تحریر میں نہیں روایت میں ہیں۔ بزرگ فیصلے کرتے ہیں اور ان کے فیصلے مانے جاتے ہیں۔ یہاں طاقت شور میں نہیں قبولیت میں ہوتی ہے۔ اب ذرا رخ بدلتے ہیں افریقہ کی طرف۔ افریقہ کے وسیع اور خشک صحرا میں جہاں زمین اور آسمان کے درمیان ایک لمبی ہورائزن ہے، چھوٹے گروہ زندگی گزارتے ہیں جو ہزاروں سالوں سے اسی ماحول میں رہتے آئے ہیں۔ دنیا انہیں سینڈ یا بش مین کے نام سے جانتی ہے، مگر ان کی زندگی کے اصول صدیوں پرانے ہیں۔ وہ فطرت کے ہر لمحے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ ان کا دنیا کے قدیم ترین انسانوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کا علم حیران کن ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ زمین کے نیچے پانی کہاں ہے، اور وہ قدموں کے نشان دیکھ کر یہ جان لیتے ہیں کہ کون سا جانور کب گزرا تھا۔ جہاں ہم ٹیکنالوجی کے بغیر بے بس ہو جاتے ہیں، وہ لوگ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر زندہ رہتے ہیں۔ یہ سب قبائل ہمیں اس لیے عجیب لگتے ہیں کیونکہ ہم اپنی دنیا کو معیار سمجھ بیٹھے ہیں۔ دوستو، آپ کو ان قبیلوں میں سے سب سے دلچسپ قبیلہ کون سا لگا؟ نورتھ سینٹینل، یانومامی، کورووائی یا سین؟ نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی حقیقت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔